حسن یوسف تمہیں عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف تمہیں عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہمارا رند تو طرح داری، اور قربان جائیے سبحان اللہ کہیے دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی عقیدت و محبت پر۔ آپ نے اسی بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے۔ آدم علیہ السلام کا کمال، حضرت ادریس علیہ السلام کا کمال، حضرت شیس علیہ السلام کا کمال، حضرت نوح علیہ السلام کا کمال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال، اسماعیل ہو، حضرت اسحاق ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت ہود ہو، حضرت صالح ہو، حضرت عیسیٰ ہو، ان تمام کمالات کو جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور نہیں ہے تیرے کمالات کسی میں مگر دو چار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، قرب و جوار دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام، سامعین ذی وقار، میری پردہ نشین غیور ماؤں بہنوں اور عزیز بچوں،
آئیے سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اس خالق کائنات کے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا. ہماری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم کی شکل میں ایک کتاب ہدایت عطا فرمائی اور سید الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اس عظیم الشان ذات کی خدمت میں جس نے اس سسکتی بلکتی تڑپتی کراہتی چیختی چلاتی ہوئی انسانیت کو تباہی و بربادی کے غار سے نکال کر کامیابی اور کامرانی کی راہ ہدایت پر لگا دیا. وہ عظیم الشان پیغمبر جس کی تعریف خود خالق کائنات نے اپنے کلام میں کی ہے اور اپنے کلام میں تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے عقیدت مندوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں، اتنے پڑھے جائیں کہ اس روئے زمین پر خالق کائنات کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے تو وہ کالی کملی والے کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ خالق کائنات نے جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس بنیاد پر شک کیا اور کہا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہمارے درمیان میں پیدا ہوا ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، ان کفار و مشرکین نے کہا یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، جو بازاروں میں چلتا اور پھرتا ہے، جو کھاتا اور پیتا ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے. اے اللہ، اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے تجھے روئے زمین پر کسی کو نازل کرنا تھا تو فرشتوں کو نازل کرتا کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرتے. اے اللہ، تو نے انسان کو کیوں بنا کر بھیجا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام لا ریب میں اپنے حبیب کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ پیغمبر ان کے سامنے یہ اعلان کر دو، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہ انسانوں، اے کفار و مشرکین، اگر میرے مرتبے کے بارے میں، اگر میری نبوت کے بارے میں، اگر میری رسالت کے بارے میں تمہیں اس لیے شبہ ہو رہا ہے کہ میں ایک انسان ہوں تو ڈنکے کی چوٹ پر سنو کہ ہاں میں انسان ہوں، لیکن میرے میں اور تمہارے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. بے شک بہت خوب، بے شک. میں انسان ضرور ہوں لیکن میرے اور تمہارے درمیان میں، میرے اور عام انسانوں کے درمیان میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے. میرا اور تمہارا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، آخری پیغام میرے پاس ہے، خدا کا آخری میسج میرے پاس ہے، میرے پاس وہ قرآن موجود ہے جس کے بارے میں خالق نے یہ کہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ایسا ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا رہے گا. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ
تعالی نے قرآن مقدس میں اپنے ابدی کلام میں کہا ہے پیغمبر اگر بات معجزے کی آئی ہے تو سنو، ہم تمہیں ایسا معجزہ دیں گے، ہم آپ کو ایسا معجزہ دیں گے جو ایک زمانے تک خاص نہیں رہے گا بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے چیلنج رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی زندگی کے ساتھ رخصت ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی زندگی کے ساتھ رخصت ہو گیا، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ان کی زندگی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ جتنے انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام ہو، حضرت شیس علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، سب کے معجزات اپنے اپنے زمانے میں آئے اور زمانے کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اپنے محبوب کو، ہم سب کے آقا کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا قرآن کی شکل میں کہ اللہ نے قرآن میں چیلنج کے ساتھ کہا کہ اے لوگوں سنو، محمد رسول اللہ کا معجزہ قرآن کریم ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے معجزہ ہونے کے بارے میں اگر کسی جاہل انسان کو شک اور شبہ ہو تو آئے میدان میں قرآن کا کھلا چیلنج ہے، اور قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھائے، بے شک قرآن جیسی کتاب لا کر کے دکھائے، آئے کوئی مرد۔ اور یہ چیلنج صرف مکہ والوں سے نہیں تھا، یہ چیلنج صرف مدینہ والوں سے نہیں تھا، یہ چیلنج صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بے شک حق ہے۔ اگر اسلام کی حقانیت پر کسی کو شبہ ہو، محمد رسول اللہ کی عظمت پر کسی کو شبہ ہو تو آئے اور قرآن کا بدل پیش کر کے دکھائے۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، نہ اس وقت کسی نے جنم لیا تھا جو قرآن کا جواب دیتا، نہ قیامت تک کوئی ماں ایسے لال کو جنم دے سکتی ہے جو قرآن کا جواب دے سکتی ہے۔ بے شک حق ہے مولانا، بالکل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے۔ مختصر اتنا جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام کے اندر خوبیاں الگ الگ جمع کی تھی، جتنے انبیاء کرام کی خصوصیات الگ الگ بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام خوبیوں کو ایک لڑی میں پیو کر، ان تمام خوبیوں کو جمع کر کے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا۔ حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یدے بیضا داری، حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یدے بیضا داری، آج خوبا ہمارا رند تو طرح داری، اور قربان جائیے سبحان اللہ کہیے دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی عقیدت و محبت پر آپ نے اسی بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے۔ آدم علیہ السلام کا کمال، حضرت ادریس علیہ السلام کا کمال، حضرت شیس علیہ السلام کا کمال، حضرت نوح علیہ السلام کا کمال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال، اسماعیل ہو، حضرت اسحاق ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت ہود ہو، حضرت صالح ہو، حضرت عیسیٰ ہو، ان تمام کمالات کو جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور نہیں ہے تیرے کمالات کسی میں مگر دو چار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ ایک شعر پورے دیوان پر بھاری پڑ جائے گا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک
تجربے ہیں. کس کو نکالو گے اب؟ جتنی خوبیاں اس روئے زمین پر انسانوں کے اندر جمع ہونا ممکن ہو سکتی تھی، انسان جن جن خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹ سکتا تھا، ساری خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا اور جھگڑا ہی ختم ہو گیا. بے شک الفاظ کے پیچوں میں الجھنے نہیں دانا، الفاظ سے بحث نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ الفاظ و اصطلاحات میں الجھیں گے، الجھائیں گے، بات ہو جائے گی خراب. تو ٹوک یاد رکھیے گا، جہاں کی سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور جو اس کو نہ مانا گستاخ ہے. کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو، کتنا بڑا محدث سمجھتا ہو، کتنا بڑا مفسر سمجھتا ہو، کتنا بڑا فقیہ سمجھتا ہو، کتنا بڑا صوفی سمجھتا ہو، کتنا بڑا بزرگ سمجھتا ہو، خدا کی قسم جو اس بات کو نہ مانے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، وہ گستاخ رسول ہے. بے شک حق ہے. میرے بھائیوں، اب آپ سوچئے کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے عظیم الشان پیغمبر کا امتی بنایا ہے، ایسے عظیم الشان پیغمبر کا امتی بنایا ہے جن کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا.